اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ او آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کی آیت نمبر 17 اور 18 یہ آخری آیت ہے۔ آج صورت تغابن کا جو درس ہے انشاءاللہ یہ مکمل ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العزت جتنے ہی دوست باپ اس درس قرآن کے اندر شریک رہے پوری صورت کے درس کے اندر، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ کل کے درس کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ بے شک تمہارے جو مال ہیں، تمہاری اولادیں ہیں، یہ ایک تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا اجر بھی بڑا عظیم ہے۔ آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا وہی مال ہے جسے تم اللہ کو قرضہ دیتے ہو، اللہ کو قرضہ تم دیتے ہو، یہ اس رب کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، رزق اس کا ہے، اور وہ لے کر ہمیں دوبارہ کئی دگنا واپس کرنا چاہتا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے قرض کا ذکر فرمایا۔ جو قرض ہوتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ عام انسان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی مثالیں ہیں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جنازہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے بھی اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ اگر قرض دینا ہے، جب تک کوئی ذمہ داری نہ لیتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ نہ پڑھاتے۔ یہ قرض میرے بھائیوں کوئی کسی سے لے، قرض دینا بہت بڑا ثواب ہے، اسے واپس لٹانا بھی یہ بھی ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ اسے ہڑپ کر کے کھا جائیں، چلو یار اس وقت تو میں مجبور تھا، میری حاجت اس نے پوری کی، نہیں، جس طرح اس نے آپ کی ضرورت کو پورا کیا ہے آپ بھی اسی طرح خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بھائی یہ آپ کی امانت تھی میرے پاس، آپ نے مجھے جو میری ضرورت کو پورا کیا ہے، آپ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، یہ اپنی امانت واپس کر۔ تو میرے بھائیو آج یہ دور بدل گیا ہے۔ کوئی اگر کسی کو کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہو، کوئی یاری دوستی ہو، اس کو ختم کرنا ہو تو قرض لے لیں، آپ پہ آٹومیٹک وہ چیز ختم ہو جائے گی، وہ دوست ایک دوسرے سے دور چلے جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان تقرضوا اللہ، فرمایا اگر تم اللہ کو قرضہ دو، قرضا حسنا، فرمایا اچھا قرضہ، خوبصورت قرض ہے جو تم نے اللہ کو دیا ہے، یضاعفہ لکم، اور اللہ جب تمہیں واپس لٹائے گا، آپ نے 10 روپے دیے ہیں، اللہ ایک کے بدلے کے اندر 10 دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی، سورۃ بقر کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا جب تم اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرتے ہو تو وہاں اس کے اندر 700 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ 1 روپے کے بدلے کے اندر 700 روپے دے رہا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ آپ نے روپیہ دیا، یہاں تو جتنا آپ نے دیا اتنا واپس آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، آپ نے 1 روپیہ دیا، 1 کے بدلے کے اندر اللہ نے 10 کا وعدہ فرمایا۔ فرمایا اگر وہی محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دیا تو فرمایا
اللہ ایک کے بدلے کے اندر 700 روپے دے رہا ہے۔ فرمایا اگر اور اخلاص پیدا ہوا تمہارے دلوں کے اندر تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ واپس کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ جو قرض ہے معاف نہیں ہوتا، تو اللہ تو وہ ہے ایسی شانوں کا مالک ہے، جو مال تمہارے پاس تھا تمہارا اپنا نہیں تھا، یہ اللہ نے تمہیں دیا تھا، اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر کے اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ جو مال حلال سے کیا جائے، یہ صدقہ نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ فرمایا مال حلال سے جو تم نے صدقہ کیا یہ بھی ایک قرض ہے۔ فرمایا اللہ کے رستے کے اندر خوش دلی کے ساتھ خرچ کیا، خوش دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کے نہیں، ریاکاری کے طور پہ نہیں، فرمایا خوش دلی کے ساتھ، یار اللہ نے موقع دیا ہے، تو فرمایا وہ تمہارا مال اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا ہے۔ فرمایا جس طرح تم ایک جانور خریدتے ہو، اس جانور کو چارہ ڈالتے ہو، پانی دیتے ہو، خوراک دیتے ہو، فرمایا وہ بڑھتا ہے، تو اسی طرح تمہارا صدقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو قرض حسنہ ہے، فرمایا جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، بندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا، تو وہ قرض اللہ پاک نے فرمایا ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے وہ تم نے قرض ان کو نہیں دیا، اللہ کو دیا ہے، تو فرمایا یضاعف لکم، اللہ تمہیں واپس لٹائے گا، ویغفر لکم، اور جو اس سے بڑھ کے ہے فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ شکور حلیم، فرمایا اللہ شکور ہے، شکور کا معنی قدردان ہے، بڑی قدر کرنے والا ہے، اور جتنی قدر اللہ پاک اپنے بندوں کی کرتا ہے تو دوستو کوئی اس جیسی عزت اور قدر نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا حلیم، اللہ وہ ہے جو بڑا حلم والا ہے۔ فرمایا غلطی تم کرتے ہو فوری طور تمہیں نہیں پکڑتا، اور فوری طور پر ان کی گرفت نہیں آتی، فوری طور پہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آتا۔ یہ اللہ کتنا حلم والا ہے۔ آج رب کے خلاف انسان بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی شان کے اندر ایسے ایسے الفاظ وہ پیش کر رہا ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں، لیکن اللہ پھر بھی پکڑنے کے لیے نہیں، اللہ پھر بھی عذاب دینے کے لیے تیار نہیں، پھر وہ مہلت دے رہا ہے۔ حلیم کا معنی مہلت دینے والا، کہ یہ بندہ واپس آ جائے اپنی غلطی کو تسلیم کر لے۔ تو فرمایا اللہ شکور بھی ہے، اللہ حلیم بھی ہے، وہ قدردان بھی ہے، اور وہ حلم والا بھی ہے، اسے حوصلہ بھی ہے۔ تو فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہر غیب کو جاننے والا ہے۔ غیب کیا ہے؟ جو ہمارے سامنے نہیں، جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جنت ہم نے نہیں دیکھی، تو ہمارا ایمان ہے اللہ جنت کو، اللہ کے سامنے ہے جنت۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا، پچھلے انبیاء کا زمانہ نہیں دیکھا، حضور کو ہم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور کچھ وہ دوست ہیں جنہوں نے مدینہ اور مکہ کو نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، عالم الغیب، فرمایا تم نے نہیں دیکھا، تمہارے سامنے وہ غیب ہے، لیکن اللہ کے سامنے غیب نہیں، اللہ کے سامنے ہر چیز ہے، سامنے ہے۔ تو فرمایا والشہادہ، اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے غیب کو بھی جانتا ہے، جو تم عمل سامنے کرتے ہو اللہ اس سے بھی جانتا ہے، جو تم دل کے اندر لے کے بیٹھے ہو، ہر ایک کا دل اپنا اپنا ہے، ہر ایک دل برابر نہیں ہے۔ فرمایا کچھ دل وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اللہ کی محبت ہے ان دلوں کے اندر، کچھ دل وہ ہیں جن کے اندر اللہ کی محبت نہیں۔ تو فرمایا جس طرح انسان برابر نہیں، اسی طرح دل بھی برابر نہیں، جس طرح کی یہ ظاہری آنکھیں ہیں یہ ہر ایک انسان کی برابر نہیں، کسی کی نظر کمزور ہے، کسی کی نظر تیز ہے۔ تو فرمایا اسی طرح میرے بھائیوں اللہ پاک فرما رہا ہے، اے میرے بندے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تمہارا ظاہر بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارا غیب بھی دیکھ رہا ہے۔ فرمایا العزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے،
اللہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے، عزیز ہے، الحکیم، وہ دنا ہے، حکمت والا ہے۔ ان الفاظ پر اللہ پاک نے سورۃ تغابن کو مکمل فرمایا ہے۔ یہ جتنا درس ہوا سورۃ تغابن کے اندر، اللہ پاک نے ان فتنوں کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ اولاد مال تمہارے لیے آزمائش ہیں، ان بیویوں کا، اولاد کا ذکر فرمایا، یہ تمہارے لیے دشمن بھی ہیں اگر تمہیں اللہ کے دین سے یہ روک دیں۔ فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو گیا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، ان کو معاف بھی کر دو، اس کے اندر بھی بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، پھر اگر تم انہیں معاف کرتی ہو تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا اگر کوئی تمہیں مصیبت پہنچے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر راحت پہنچے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اپنے آپ کو تم بچانا چاہو کہ ہم بچ جائیں گے یا اللہ کے مقابلے کے اندر آ جائیں، ہم مقابلہ کر لیں گے۔ کوئی انسان نہیں میرے بھائیو جو رب کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو۔ اللہ تو مثالیں دے رہا ہے کہ نمرود کے ناک کے اندر ایک وہ مچھر داخل ہوتا ہے، وہ جوتے کھا کھا کے بھی دوستو ہلاک ہو گیا، لیکن اللہ کا مقابلہ ایک مچھر کا نہیں کر سکا۔ اسی طرح فرعون جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس لشکر ہے، میرے پاس حکومت ہے، اور بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کے رکھا ہے، اور وہی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی رہنمائی کے لیے آئے تو جو دریا غرق کرنے کے لیے پانی ڈبو دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے، اور وہی دریا حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے راستے دے رہا ہے، وہی دریا ہے، وہی پانی ہے، اسی جن راستوں سے وہ قوم گزرتی ہے اسی راستوں پہ فرعون کا لشکر بھی، فرعون بھی تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر آخر میں دعا کرتا ہوں جتنے ہی دوست احباب نے سورۃ تغابن کا درس مکمل طور پہ سنا ہے، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، جو کوئی بہن بھائی اس درس قرآن کو سنتا ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس درس قرآن کو ان سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور آخرت کا توشہ بنائے۔ آخرت کے اندر اللہ پاک اس قرآن کے طفیل، اس درس کے طفیل اللہ پاک ہمارے والدین کی، پوری حضور کی امت کی بخشش فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔